نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ آج کے دور میں جب ایمان کی حالت انتہائی دیگر گوں ہے، سب سے زیادہ افسوسناک بات خوف الہی کا نہ ہونا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لوگ الا ماشاء اللہ خوف الہی کے تصور سے بھی بیگانہ ہو چکے ہیں، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ والوں کے حالات کا مطالعہ کریں جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں درج ہیں۔ ان اہل اللہ کی عبادت و طاعت کی کیفیت دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پر عجیب رقت کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہیں اللہ رب العزت نے ہر گناہ سے معصوم پیدا فرمایا، ان کی حیات طیبہ میں خوف و خشیت الہی کا وہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نماز کا وقت قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ خوف الہی سے متغیر ہو جاتا، اور نماز شروع کرنے کے بعد آپ کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ گویا دنیا و ما فیہا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور سب کچھ بھول گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھتے تو اللہ کے یاد میں اس قدر روتے کہ ہچکی بن جاتی۔ صحیح بخاری میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہ و زاری کا وہ عالم تھا، سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیاں کی ابلنے کے وقت آواز آتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا یہی رنگ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں پر بھی نمایاں تھا۔ صحبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دی تھی کہ جسے بھی دیکھو خوف الہی کا پیکر نظر آتا۔ خوف الہی کا یہی عالم حضرات انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں میں بھی نظر آتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، ابھی بالکل معصوم بچے ہی تھے کہ جنگلوں، بیابانوں اور غاروں میں نکل جاتے اور یاد الہی میں اتنا روتے کہ دیکھنے والے پر بھی رقت طاری ہو جاتی۔ ایک دفعہ ایک پہاڑ کے دامن میں مصروف عبادت تھے اور اللہ کے خوف میں رو رو کر حال سے بے حال ہو گئے تھے، سجدہ میں گرے ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ پریشانی کی حالت میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر نکل آئیں۔ والدہ کے قدموں کی چاپ سن کر سجدے سے سر اٹھایا، لیکن موت کا خیال اس قدر دھیان میں غالب تھا کہ سمجھے کہ شاید موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اسی بے خودی کی حالت میں پکارنے لگے کہ ملک الموت ذرا ٹھہر جا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی ماں کو مل آؤں۔ اتنی رات گئی، وہ بیچاری میری وجہ سے پریشان ہوگی اور اسے میری فکر ہوگی، مجھے تھوڑا سا وقت دے کہ ان سے آخری سلام اور دعائیں لے لوں۔ یہ سن کر آپ کی والدہ ماجدہ بولی کہ بیٹا یہاں اور تو کوئی نہیں ہے، میں تمہاری ماں تمہیں تلاش کرتے کرتے یہاں آئی ہوں۔ ماں کی ممتا سے نہ رہا گیا تو پوچھ بیٹھی، تم ابھی معصوم بچے ہی تو ہو، اس قدر کیوں روتے ہو؟ اس عمر میں خوف خدا سے رونے دھونے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام
اپنی ماں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ امی جان، اگر کل قیامت کو اللہ تعالیٰ مجھے عذاب کا مستحق قرار دے کر جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ صادر فرما دیں تو کیا آپ مجھے بچا لیں گی؟ ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹے، میں تو نہیں بچا سکوں گی۔ اس پر وہ فرمانے لگے امی جان، اگر آپ مجھے اس دن عذاب جہنم سے نہیں بچا سکتی تو پھر مجھے خوف الہی میں رونے سے کیوں روکتی ہیں؟ اسی طرح کی کیفیات ہمیں صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین، صلحاء، اولیاء اور دیگر بزرگان دین کی زندگیوں میں بھی نظر آتی ہیں۔ ان کے واقعات کو پڑھ کر ہماری حالت غیر ہو جاتی ہے اور اپنی حالت دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ ہم تو اگر کسی مسجد میں 10 روپیہ دے دیتے ہیں، 50-100 روپیہ دے دیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا سخی، ہم سے بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان عظیم ہستیوں کو دیکھیں، وہ کس قدر عظیم ہستیاں تھیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد اور ذکر میں بسر ہوتا تھا، پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار اور مجرم کہتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے راہ پر چلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا کرے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔